اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید الثلاثی و مزید الرباعی، کم ہی انواع مزید الثلاثی علی کم مثالا یاتی مزید الثلاثی علی کم مثالا یاتی الرباعی عند الزیادۃ علیہ، ماذا یستفید الفعل من الزیادہ۔ ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی کے متعلق کچھ سوالات ہیں اس سبق میں جس کے ہم جواب دیں گے۔ خود کتاب نے دیے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کی قسمیں کتنی ہیں اور کتنی مثالیں ہیں اس کی، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں آگے جوابات میں آتی ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس میں 1 حرف زائد ہو، دوسری قسم جس میں 2 حرف زائد ہوں، تیسری قسم جس میں 3 حرف زائد ہوں۔ اگر ثلاثی مجرد میں 1 حرف کا اضافہ ہو تو اس کی 3 مثالیں ہیں، فقط 3 مثالیں، یعنی جس میں 1 حرف زیادہ ہو فقط 3 مثالیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فقط 3 باب ہیں اس کے، جیسے فضل بر وزن فعل، 1 حرف اس میں زیادہ باب تفعیل، دوسرا باب افعال، اکرم افعل، حمزہ زیادہ ہے اس میں، دوسرا باب مفاعلہ ہے، مفاعلہ، خاصم یخاصم، فاعل یفاعل۔ باب تفعیل میں جو ہے عین الفعل تکراری ہے، 1 عین الفعل کے مشابہ حرف زیادہ ہے، یعنی زواد یا عین اضافی ہے، عین الفعل اضافی ہے۔ باب افعال میں حمزہ، باب مفاعلہ میں ایک الف ہے جو اضافی ہے، جس طرح فاعل یفاعل، فاعل فعل کے بعد جو الف ہے وہ اضافی ہے۔ ثلاثی مزید فی میں اگر 2 حرفوں کا اضافہ کیا جائے تو اس کے 5 باب ہیں، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں اگر بیان کروں تو یوں بیان کروں گا، 3 باب ایسے ہیں ثلاثی مزید فی میں جس میں 1 حرف زیادہ ہے، 5 باب ایسے ہیں ثلاثی مزید فی کے جس میں 2 حرف زیادہ ہیں، اور 2 باب ایسے ہیں ثلاثی مزید فی کے جس میں 3 حرف زیادہ ہیں، 3 حرف اضافی ہیں۔ اب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثلاثی میں 2 حرفوں کا اضافہ کیا جائے تو وہ 3 باب بنیں گے، انطلق، حمزہ اور نون، یہ اضافی ہیں، اجتمع، حمزہ اور تا، فاعل فعل کے بعد جو تا ہے افتعل، یہ اضافی ہے، تکرم یعنی تفعل، اس میں عین الفعل اور تا، شروع میں تا اور عین الفعل تکراری ہے، تباعد یعنی تفاعل، اس میں تا اور فاعل فعل کے بعد الف اضافی ہے، باب تفاعل، احمر، افعل، اس میں حمزہ اضافی ہے باب کے شروع میں اور لام الفعل کا تکرار ہے، افعل میں لام، 2 لامیں ہیں جیسے احمر۔ اگر ثلاثی میں 3 حرفوں کا اضافہ کیا جائے تو 2 باب بنتے ہیں، استفعال جیسے استغفر، استفعل، کون سے 3 اضافی ہیں؟ حمزہ، سین اور تا، شروع والے تینوں، استفعل میں حمزہ، سین اور تا۔ احدودب، افعل، 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 کتنے زیادہ ہیں اس میں الفاظ؟ حمزہ، واو اور ایک عین،
او آلا، ایک عین اضافی ہے اس میں، تو اس میں 3 حرف، یہ وزن پورے ہو گئے۔ تو یہاں ٹوٹل کتنے ثلاثی مزید فی کے باب بن گئے؟ 3، جن میں ایک حرف اضافی ہے، 5 وہ جن میں 2 حرف اضافی ہیں، یہ 8 ہو گئے، اور 2 وہ جس میں 3 حرف اضافی ہیں، یہ 10 ہو گئے۔ ہم پہلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے 10 اوزان ہیں، یہ وہی بات ہے۔ اب اس ٹیبل میں وہ ثلاثی مزید فی کے اوزان کو بیان کر رہے ہیں، ایک اس کا چارٹ جو انہوں نے بنایا ہے وہ ہے، اس کو آپ خود پڑھ لیں، فعل یفعل، فاعل یفعل، یعنی باب تفعیل، باب مفعلہ، باب افعال، باب تفاعل، باب تفاعل، باب انفعال، باب افتعال، باب افعل افعلال، باب استفعال، اور باب افعال، افعال یفعل، افعلالا، افعالا۔ اب ہے رباعی مزید فی۔ رباعی مزید فی، اگر رباعی مزید فی میں رباعی میں فعل رباعی میں ایک حرف کا اضافہ کیا جائے، رباعی مزید فی کی بات کر رہے ہیں نا، ثلاثی مزید فی کے بعد رباعی مزید فی، اگر رباعی میں ایک حرف کا اضافہ ہو تو اس کا ایک باب ہے، تدحرج، اس میں کون سا حرف اضافی ہے؟ تا، دحرجا یدحرجو رباعی مجرد، تدحرجا یا تدحرجو رباعی مزید، تو یہ تا جو ہے اس میں اضافی ایک حرف، ایک وزن۔ اور اگر رباعی میں 2 حرفوں کا اضافہ کیا جائے تو اس کے 2 باب بنیں گے، ایک فہرا افعل اللہ، احرنجما افعللا، یہ جو ہیں 2 باب۔ بس رباعی مزید فی کے 3 اوزان ہیں، ایک جس میں ایک حرف اضافی ہے، 2 وزن ایسے ہیں جس میں 2 حرف اضافی ہیں، اس کی مثال انہوں نے دے دی ہیں، تدحرجا ایک حرف اضافی ہے، ایک فہرا 2 حمزہ اور ایک را، یعنی لام الفعل، دوسری لام تکراری ہے، احرنجما حمزہ اور نون جو عین الفعل کے بعد ہے، یہ اضافی احرنجما۔ انہوں نے اس کا چارٹ بھی نیچے بیان بنایا ہے کہ تفعللا یا تفعلل، ایک حرف زیادہ ہے، تدحرج یا تدحرجو، افعل اللہ یفعلل، اس میں 2 حرف زیادہ ہیں، ایک فہرا یکفہرو۔ تیسرا افعللا یفعلل، اس میں 2 حرف زیادہ ہیں، حمزہ اور نون، افعللا یفعلل، بس 3 وزن ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ثلاثی مزید فی کے 10 اوزان ہیں، اور رباعی مزید فی کے 3 اوزان ہیں، اور اس کی تفصیل بھی انہوں نے بیان کر دی ہے کہ کیسے کیسے وہ بنیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ اضافہ اور زیادتی یا حرف اضافی جو فعل مجرد کے ساتھ لگتا ہے، وہ کسی نہ کسی معنوی غرض اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں اکثر طور پر۔ آئی سمجھ؟ دوبارہ اس بات کو عرض کروں، یہ جو بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں، یعنی مزید فی بنا رہے ہیں، جب ہم مجرد سے مزید فی بناتے ہیں، چاہے ثلاثی ہو چاہے رباعی ہو، تو وہ جو مزید فی بناتے ہوئے اضافہ کیا جاتا ہے حروف کا، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی غرض کے تحت ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی غرض معنوی ہوتی ہے، اس کے معنی لیا جاتا ہے، وہ معنی لیا جاتا ہے۔ اب وہ بیان کریں گے تو اسی معنوی غرض کی وجہ سے جیسی تبدیلی کی جاتی ہے ویسا معنی اس میں آپ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہر باب کا معنی جو ہے وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیسے؟ افعلا اور فعلا کے یہ جو 2 وزن ہیں، یعنی باب افعال اور باب
تفعیل کے یہ جو دو اوزان ہیں، اس میں جو اضافہ کیا گیا زیادتی کیوں کی گئی ہے؟ باب افعال میں حمزہ کی زیادتی اضافہ ہے، اور باب تفعیل میں عین الفعل کے تکرار کا اضافہ ہے۔ تو یہ کس لیے کیا گیا ہے اضافہ؟ اس کا مقصد معنوی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لازم سے متعدی بنانے کے لیے یہ اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کاروما سے اکرما، اکرم تو ہوں میں نے اس کا احترام کیا، کرم تو میری عزت ہوئی، میں محترم ٹھہرا، اکرم تو میں نے اس کی عزت کی۔ فرح تو ہوں، فرح یفرح سے انہوں نے اضافہ کر کے باب تفعیل بنا ہے، فرح یفرح فرحت ہو۔ اور فعل کا جو وزن ہے فعل یفعل یعنی مفعلہ کا، جس کو ہم باب مفعلہ بولتے ہیں، یہ غالباً مشارکت کے معنی میں آتا ہے، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی دو افراد ایک کام میں شریک ہیں۔ ضاربا زید عمرن، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، یہ دونوں مارنے میں شریک ہیں، لیکن ظاہری طور پر ایسا ہوتا ہے نحو میں کہ جو ایک مرفوع ہوتا ہے ان میں سے اور ایک منصوب ذکر ہوتا ہے، تاکہ ایک کو فاعل بنایا جائے، ایک کو مفعول بنایا جائے، جبکہ دونوں فاعل و مفعول ہوتے ہیں۔ ضارب زید عمرن، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، دونوں ضارب بھی ہیں، دونوں مضروب بھی ہیں۔ تو یہ ایک معنوی فائدہ ہو گیا اس کا، مشارکت والا۔ باب تفاعلہ جو ہے اس کا معنوی فائدہ کیا ہے، معنوی غرض؟ باب تفاعل جسے ہم بولتے ہیں، یہ ہوتا ہے متابعہ فعلہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ متابعہ فعلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ایک کام انسان انجام دیتا ہے، اس کام کے نتیجے میں جو ہوتا ہے اس کو متابعہ کہتے ہیں، یعنی اس کے جو یوں کہہ لیں آپ کہ اس کے اتباع میں، اس کی اطاعت میں، اس کے بعد میں، اس کے نتیجے کے طور پر جو چیز رونما ہوتی ہے اس کو مطاوعت کہیں۔ جیسے ادبتہ، میں نے اس کو تادیب دی، اس کو ادب سکھایا، فتادب، پس وہ ادب سیکھ گیا، یعنی اس کو نتیجہ مل گیا، وہ جو اس کی غرض تھی ادب سکھانا، وہ ادب سیکھ گیا، اس کو غرض حاصل ہو گئی، یعنی جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس نتیجے کے طور پر جو ہے اس باب کو استعمال کہتے ہو، اس کو کہتے ہیں متابعہ فعلہ، یعنی باب تفعیل کا جو نتیجہ ہے اس میں، اس کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے، باب تفاعل۔ تو بس معلوم ہوا کہ یہ جتنی بھی اضافے اور زیادتیاں ہیں اس میں باب مزید فی بناتے ہوئے حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے، تبدیلی کی جاتی ہے مجرد میں، اور مزید فی بن جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی معنوی غرض کے لیے یہ کام انجام دیا جاتا ہے، ویسے یہ کام نہیں کیا جاتا۔